السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا موجودہ انصاف کا نظام، الیکشن، نامزد امیدوار، مردم شماری، صوبوں اور عدالتوں کی تعداد، ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ آج تاریخ ہے 30 جنوری 2023۔ پاکستان کا موجودہ انصاف کا نظام ایسا ہے کہ اس وقت 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں ہماری عدالتوں میں، تمام عدالتوں میں ملا کر، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں۔ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 2016 میں سپریم کورٹ گیا تھا تو وہاں سے پتہ چلا تھا، اور اب تو گوگل پہ بھی ہے، کہ اس وقت 2016 میں 16 لاکھ کیسز تھے، 17 میں 17 لاکھ، 18 میں 18 لاکھ، 19 میں 19 لاکھ، 20 میں 20 لاکھ، 21 میں 21 لاکھ، 22 میں 22 لاکھ، اور اب 23 میں 23 لاکھ ہو جائیں گے۔ تو ان کیسز کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ موجودہ جو سیٹ اپ ہے ہمارا انصاف کا، یہ ہمارے ججز کا قصور اس میں بالکل نہیں ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ کہ جن لوگوں کو انصاف کے نظام کو بہتر کرنا تھا، جنہیں ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کرنا تھا، تعلیمی نظام بہتر ہوتا، انصاف کا نظام بہتر ہوتا، صنعت کا نظام، انڈسٹری کا نظام بہتر ہوتا، کامرس کا نظام بہتر ہوتا، جنگلات کا نظام بھی بہتر ہوتا، نہروں کا نظام بہتر ہوتا، پاور کا نظام، بجلی پیدا کرنے کے نظام بہتر ہوتے۔ ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور اس کی وجہ کہ آج ملک میں بہت مشکلات ہیں اور لوگ پریشان ہیں اس وقت، کیونکہ ہم نے کام نہیں کیا۔ اگر ہم لوگ کام کرتے تو ملک ایسا نہ ہوتا۔ ملک میں لوگ بہت صلاحیت والے لوگ ہیں اور محنتی لوگ ہیں، جفا کش لوگ ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے یہ کام کرتے ہیں اور وہ پیسہ کماتے ہیں۔ تو پاکستان میں کیوں نہیں کام کریں گے اگر ان کو مناسب روزگار دیا جائے؟ تو یہ سوچ نہیں ہے کہ عام آدمی کو کیسے اس کی مدد کی جائے اور کیسے اپنے ملک کو بہتر بنایا جائے۔ اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ بات کر رہا ہوں میں پاکستان کے موجودہ انصاف کا نظام۔ اس وقت ہمارے ہاں اگر 5 صوبے ہیں تو 5 سپریم کورٹس ہیں، 5 ہائی کورٹس ہیں، اور 152 ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں۔ کیونکہ جتنے آپ کے صوبے ہوتے ہیں اتنی آپ کی سپریم کورٹس ہوتی ہیں، اتنی آپ کی ہائی کورٹس ہوتی ہیں، اور جتنے ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں اتنے ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ جیسے امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں تو 50 ہر اسٹیٹ میں سپریم کورٹ موجود ہے۔ اس وقت سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ کی آبادی کے لیے 25 صوبے بنا دیں۔ جب 25 صوبے بنیں گے تو خود بخود ہر صوبے میں ایک سپریم کورٹ کا بینچ بن جائے گا اور ایک ہائی کورٹ کا بینچ بن جائے گا، اور اسی حساب سے ان صوبوں میں ڈسٹرکٹ بن جائیں گے۔ جب ڈسٹرکٹ بنیں گے تو کم سے کم 250 ڈسٹرکٹ بن جائیں گے پاکستان کے اندر۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ ہمارے 25 صوبے ہوں گے، بلکہ ہر صوبے میں اپنی یونیورسٹیاں ہوں گی، میڈیکل کالج ہوں گے، انجینئرنگ کالج ہوں گے، آئی ٹی کی یونیورسٹیز ہوں گی، کامرس کی، ایم بی اے کے والوں کے لیے، ایم پی اے والوں کے لیے یونیورسٹیز ہوں گی۔ یعنی ہم پھر آگے کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ یہ تو ایکسپینڈ ہوگا نظام، کیونکہ ہر ایک کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہر صوبہ کوشش کرے گا۔ جب چند ہاتھوں میں آپ چیز دے دیتے ہیں تو وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اگر 5 صوبے رہیں گے تو سارا پیسہ ہر صوبے والے کے پاس پیسہ ہوگا، یا آپ کی جو میجر آپ کا جو فیڈرل ہے اس کے پاس پیسہ ہوگا، باقی عام لوگوں تک وہ پیسہ پہنچ ہی نہیں سکتا کبھی۔ تو بہت ضروری ہے کہ 25 صوبے بنائیں، اور تاکہ انصاف بھی لوگوں کو میسر ہو اور لوگوں کے لیے بہتری کا سامان ہو۔ اس لیے ہمیں انصاف لانے کے لیے اس ملک میں ہمیں عدالتوں کی تعداد، صوبوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی۔ اب بات ہو رہی ہے الیکشن۔ الیکشن جو ہیں ہمارے ہاں وہ کس طرح سے ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے؟ اس میں جو الیکشن کا طریقہ کار ہے، اس میں نامزد امیدوار جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو کہ کوالٹی والے ہوں، جن کی اپنی ایجوکیشن ہو۔ ہمارے یہاں ایجوکیشن ہے BA پاس، وہ آدمی نیشنل اسمبلی میں بیٹھیں گے BA پاس لوگ، اور وہی سینٹ میں بیٹھیں گے، تو وہ کیا کام کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک وہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکا، کیونکہ لوگ جو ہیں ابھی ہمارے ہاں سرداری سسٹم اور وڈیرا سسٹم اور چودھری کا سسٹم، خان کا سسٹم، یہ ختم نہیں ہوا۔ وہی لوگ ہمیشہ آ کے اسمبلیوں میں جب سے پاکستان بنا ہے بیٹھ رہے ہیں اور وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ ہاں تھوڑی سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو انہوں نے نظام کو بدلا، کوشش کی، انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا اور ملک کو ایک آئین دیا۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر تھے، انہوں نے ملک کے لیے کام کیا، مگر یہاں پہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے انہوں نے پریشان تو کیا ان کو۔
وہ اصل میں امریکہ کی غلامی سے نکلنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے نیا نظام متعارف کرایا اور نیشنلائزیشن کی، کیونکہ اس کی غلامی سے نکلنے کی ضروری تھا کہ وہ یہ کام کرتے۔ لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں، لوگوں نے پریشان کیا، تو ملک میں وہ نظام رائج نہیں ہو سکا۔ انہوں نے زمین کی تقسیم کا بھی کیا تھا کہ زمین جو ہے اس کو پراپر تقسیم کیا جائے، کسی کے پاس تو آدھا سندھ ہے، کسی کے پاس پنجاب ہے، یعنی کہ اتنی بڑی زمینیں ہیں لوگوں کے پاس کہ عام آدمی کو تو ہے ہی نہیں اس کے پاس زمین تو پاکستان میں ہر رہنے والے کا اس کو حصہ ملنا چاہیے۔ اب یہ نہرو نے آتے ہی ہندوستان میں سب سے پہلے لینڈ ریفارمز کی اور زمینوں کی تقسیم کی۔ اس سے کیا ہوا، بڑے بڑے جو وڈیرے وہاں کے جو بڑے بڑے رجواڑے تھے وہ ختم ہو گیا اور عام لوگوں کے پاس زمینیں آ گئیں اور ان کی زراعت نے ترقی کر لی، تو لوگوں کو حوصلہ ملا۔ یہاں پر زمینوں کی تقسیم نہیں ہو سکی۔ جب بھٹو صاحب نے زمینوں کی تقسیم کا کیا تو ہماری اسلامی جماعتیں کھڑی ہو گئیں کہ یہ زمینوں کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے، جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے نوکروں کے نام کر دی، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے نام زمینیں کر دیں تاکہ زمینیں تقسیم نہ ہو۔ زمین کو لینڈ ریفارمز تو بہت ضروری تھی جو نہیں ہو سکیں۔ جب لینڈ ریفارمز بھی ہو جائیں گی پھر الیکشن میں ہمارے امیدوار بھی دوسری طرح کے آئیں گے، تو اس لیے الیکشن میں نامزد امیدوار پڑھے لکھے آنے چاہیے اور ہمارے یہاں کوئی کوالیفیکیشن کے اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے، کم از کم پی ایچ ڈیز تو آئیں۔ ہمارے یہاں پی ایچ ڈیز کی کمی نہیں ہے، میتھمیٹکس میں اتنے پی ایچ ڈی ہیں پاکستان کے اندر، فزکس میں، کیمسٹری میں بھرے پڑے ہیں، اور ایک سے ایک ٹیلنٹڈ۔ ان کو پہلے ٹیسٹ کر لیں، آپ دیکھ لیں، ہر امیدوار کے لیے چیکنگ کر لیں، ان کی یہ مارک شیٹ نہ دیکھیں، ان کے انٹرویوز لیں، وہ ٹی وی پر آ کے بیٹھیں اور بتائیں، بات کریں، ان سے جرنلسٹ سوال کریں اور پتہ چلے کون امیدوار کتنا قابل ہے، وہ اپنی کوالیفیکیشن بھی بتائیں۔ یہ تو نہیں کہ بی اے پاس ہیں اور اگر بی اے پاس نہیں ہے، ایف اے پاس ہیں، ان کی جعلی ڈگری نکل آئی تو آپ نے تعلیم ایف اے کر دی نیشنل اسمبلی والے کی۔ یہ تو غلط ہے نا، یہ ملک کے لیے تو پھر نہیں سوچ رہے آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پارٹی کا بندہ ہے، اس کو یہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ورنہ ہم غلامی میں، جو ہم 75 سال سے غلامی میں ہیں اور پھر اور غلامی میں رہیں گے۔ ہندوستان غلام نہیں بنا آزادی کے بعد، پاکستان غلام رہا، کیونکہ یہاں ہمیشہ باہر کی جو طاقتیں تھیں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پر ہم بڑی آسانی سے یہاں پر ہم قبضہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ برطانیہ اور امریکہ کا قبضہ ابھی تک پاکستان کے اوپر ہے، اور اس قبضے سے نکلنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی تھی، تو اس کو کیا نتیجہ دیا؟ اس نے جو ایٹم بم بنایا، اس کی شروعات کی اور وہ بنا کے گئے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لایا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ اس کی سزا تھی کہ جو بھی اس ملک میں، اس ملک کا ہمدرد آئے گا، اسے پھانسی دے دی جائے گی، اسے گولی مار دی جائے گی، اسے رہنے نہیں دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف وہ لوگ رہ سکتے ہیں جو پاکستان سے ہمدردی نہیں رکھتے، وہ اپنی ذات سے ہمدردی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سارے نظام کو چینج ہونا ہے۔ جو لوگ پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں انہیں متحد ہونا پڑے گا، چاہے وہ فوج میں ہوں یا عوام میں ہوں یا پولیس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ان سب کو جو ہے وہ تاجر برادری ہو، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونا پڑے گا۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے۔ تو نامزد امیدوار آنے چاہیے اور وہ ہونے چاہیے جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو واقعی اس قابل ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھیں۔ اب بات ہو رہی مردم شماری کی، مردم شماری بھی یہاں نہیں ہوتی ہے تو غلط ہوتی ہے۔ بھائی بڑی سادہ سی بات ہے کہ مردم شماری کے لیے ہمارے پاس نادرا موجود ہے، نادرا میں 18 سال کے جو لوگ رجسٹرڈ ہیں وہ مردم شماری ہے ان کی، وہ سارے نوجوان ووٹ ڈال سکتے ہیں 18 سال سے اوپر والے۔ ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے شناختی کارڈ سنبھال کے رکھ لی جاتے ہیں اور وہ پارٹیز استعمال کرتی ہیں، تو جو لوگ مر جائیں اس کی شماری ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ پاکستان میں مر گئے، ان کا پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہ مردم شماری نہیں، یا مردہ شماری ہونی چاہیے، تاکہ ان کے شناختی کارڈ کے نمبر نکال دیے جائیں اور ان کے شناختی کارڈ پہ ووٹ نہ پڑیں۔ تو مردہ شماری کی زیادہ ضرورت، مردم شماری تو ہمارے NIC بنے ہوئے ہیں، وہ ہے مردہ شماری کریں، مردے شمار کریں، جو مر گئے ہیں ان کے نام نکالیں اپنے نادرا میں سے۔ وہ لوگ انٹری نہیں کراتے، نادرا تک وہ ڈیٹا ہی نہیں پہنچتا، اور وہ مردے موجود ہیں اور ان کے شناختی کارڈ استعمال ہو رہے ہیں ابھی تک۔ اور شناختی کارڈ کا تو یہ ہونا چاہیے کہ شناختی کارڈ بندہ لے کے جائے، مشین پہ رکھے، اگر ویلڈ ہے تو ووٹ ڈالے، نہیں ویلڈ تو نہ ڈالے، ختم۔ تو اس کو سادہ بنانا چاہیے ہمیں۔ تو ہمیں تھوڑی سی ریفارمز کرنی ہوں گی۔ ریفارمز وہی لوگ کریں گے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی نہیں کریں گے جو اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، جو یہاں سے ڈالرز باہر لے جاتے ہیں۔
یہاں پہ بھی قبضہ رکھتے ہیں، اور باہر ان کی اولادیں باہر رہتی ہیں اور یہاں صرف حکومت کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ لوگ نہیں کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عوام اب سوچے، عوام کھڑے ہوں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو کہ اس ملک کے لیے کام کرنے میں سنجیدہ ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے۔ وہ نہ دیکھیں غریب امیر کون کھڑا ہو گیا ہے، جو بھی کھڑا ہو، اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے تو اسے ووٹ دیں، ان کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ ووٹ تو سیکرٹ ہے، آپ کس کو دیتے ہیں کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ کسی کے کہنے میں نہ آئیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، ملک ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، ہم نے اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنی فوج کا بھی ساتھ دینا ہے۔ فوج ایک آدمی کا نام نہیں ہے، کسی ایک جنرل کا، ایک کرنل یا بریگیڈیئر کا نام نہیں ہے، فوج تو پوری ہوتی ہے۔ ہاں فوج میں ڈسپلن ہوتا ہے، اوپر سے جو آرڈر ہوتا ہے نیچے تک وہ پورا آرڈر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی فوج کو مزید مضبوط کرنا ہے، اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے اور فوج کا بھرپور ساتھ دینا ہے، تاکہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو کوئی ایسا موقع نہ ملے، ایسا موقع نہ ملے کہ ہمارے ملک کے خلاف کوئی کام کر سکیں۔ اس لیے آپ سب کھڑے ہو جائیں، فوج سے بھی محبت کریں۔ ہاں جو لوگ ڈکٹیٹر، اب اس ملک میں نہیں آنا چاہیے، ڈکٹیٹر باہر سے لگائے جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ مارشاء اللہ لگائیں اور ڈکٹیٹر بن جائیں۔ یہ باہر کی طاقتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ڈکٹیٹر بن جائیں، باہر سے امیدوار باہر سے لا کے، شوکت عزیز ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں کے پرائم منسٹر بن جائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو باہر سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے سروں کے اوپر، باہر کی طاقتیں جو ابھی تک ہمیں شطرنج کی مہروں کی طرح استعمال کر رہی ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اسی وقت ہوگا یہ جب عوام بیدار ہو جائے گی اور عوام کھڑی ہو جائے گی کہ نہیں، ہم نے اپنے ملک کو صحیح کرنا ہے اور باہر کے ہم کوئی بات نہیں مانیں گے۔ ہم اپنے ملک کو، اگر کوئی ہم سے دوستی رکھنا چاہتا ہے دوستی رکھے، مگر ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال ہونے دیں گے۔ ہم نے بہت بھگت لیا، ہم نے لوگوں کا ساتھ دیا، انہوں نے ہماری لوگ مارے ڈرون سے حملے کر کے، ہمارے لوگ یہاں سے خریدے، انہوں نے 4,000 بندہ خرید لیا ان لوگوں نے، $5,000 فی بندے کا۔ پاکستانی کیا اس لیے ہے کہ کمیڈیٹی ہے، پاکستانی کوئی چیز ہے، کوئی شکر قندی ہے، آلو ہے جو بیچ دو؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ پاکستانیوں کو بھیج دیا۔ کہیں یہاں کورٹس نہیں ہے کہ یہاں کی کورٹس میں کیوں نہیں وہ مقدمے چلائے اور ان کو پکڑا اور ان کو سزا دی؟ کہ ہمارے یہاں انصاف کا نظام موجود نہیں ہے جو آپ نے اٹھا کے 4,000 پاکستانیوں کو باہر دے دیا، ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے؟ یہ نظام اب بدلنا ہوگا۔ پاکستانی اتنے سستے نہیں ہیں، آج تک جتنا ان کو سستا سمجھا گیا، اور کسی کو یہاں پہ ہمارے ملک میں سب سے سستی چیز انسانی جان ہے۔ جو چاہتا ہے اٹھتا ہے اور کسی کو مار دیتا ہے، اور سزا ہوتی نہیں کیونکہ عدالتیں ہی نہیں ہیں، ججز ہی نہیں ہیں، انصاف کا نظام ہی صحیح نہیں ہے، سزا کیسے ہوگی؟ اور قانون ہم بناتے نہیں ہیں۔ جب وہ لوگ آئیں گے جو قانون بنائیں گے، قانون کو ٹھیک کریں گے، اور قانون اپنی مرضی کا نہیں بنائیں گے کہ اپنے مفاد کے لیے جو چاہے قانون بنا دو، وہ ملک کے مفاد، عوام کے مفاد کے لیے قانون بنائیں گے، تو اس ملک میں پھر امن آئے گا۔ جب سعودیہ میں تھا تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے دیکھا جو لوگ جرائم کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ان کو وہ فوراً گردن ان کی اتار دیتے ہیں۔ چائنا میں فوراً گولی اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہو کے مار دیتے ہیں ان کو گولی سے۔ تو وہاں کرائم کی ریٹ بہت ریشو کم ہے، سعودیہ میں کہاں ہے کرائم کا ریٹ اتنا؟ کیوں نہیں ہے؟ کہ لوگوں کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو سزا ہی نہیں ملتی، کسی کی بچی کو اغوا کر لیا، کسی عورت کو بیچاری کو اغوا لیا، کسی کا بچہ اغوا ہو گیا، کوئی سزا نہیں ہے۔ ضیاء الحق نے سزا دی تھی نا ایک آدمی کو، بچے کو اس نے اغوا کیا، تو 10 سال تک کوئی اغوا نہیں ہوا۔ پھر کیوں نہیں ہوا؟ سزا ملی۔ یہاں سزا نہیں ہے، یہاں تو وکیل صاحب کو پیسے دے دو، وہ قتل بھی کر دو اور بچ بھی جاؤ، قاتل یہاں بچ جاتے ہیں۔ تو یہ نظام بدلنا ہوگا ہمیں کہ جو قتل کرے اس کو سزا ملے، جو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قتل کرے گا اس کو سزا ملے گی، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ کیسا نظام ہے؟ جو قتل کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ معصوم آدمی پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے۔ کتنے ہی معصوم لوگ آج ہماری جیلوں میں قید ہوں گے، ان کو نکالنے والا کون ہے؟ انصار برنی نے نکالا تھا ایک آدمی، جو 1948 میں ایک عورت کو پکڑا تھا اور جیل میں گئی تھی وہ، اور اس کا ایک بچہ ہوا، 40 سال تک وہ اس میں جیل میں رہا، 40 سال کے بعد انصار برنی نے وہاں سے نکالا اس کو۔ تو ہمارے کتنے معصوم لوگ ہمارے یہاں قید ہیں، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے مقدمہ لڑنے کا، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ تو ہمیں اپنے نظام کو بدلنا ہوگا۔ جہاں 40,000 کی گنجائش ہے، وہاں 80,000 قیدی ہماری جیلوں میں۔ تو یہ ساری جیلوں کی بھی ریفارمز چاہیے ہمیں۔ جیلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے؟ کون جاتا ہے؟
دیکھنے کے لیے کہ جیل میں کیا تکلیف لوگ اٹھا رہے ہیں، عورتیں بیچاری کیا تکلیف اٹھا رہی ہیں، کون بے گناہ اندر جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ پورا نظام بدلنا ہوگا، تبھی یہ ملک چلے گا۔ جب تک انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا، جب تک ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے، لوگ تکلیف میں رہیں گے، اور ملک رہے گا اسی وقت جب لوگوں میں خوشحالی آئے گی۔ جب ہم ایسا نظام وضع کریں گے کہ ہمارے لوگ، غریب لوگ بیچارے 4 کروڑ لوگ اس سیلاب میں آ گئے، بیچارے سندھ بلوچستان تو بالکل بیچارے غریب لوگ مشکل میں آ گئے۔ پنجاب میں اتنا سیلاب نہیں آیا، پھر بھی لوگ یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان کی طرف لوگ پریشان ہوئے، اور ان کے گھر بہہ گئے بیچاروں کے پانی میں۔ تو آج ہمیں ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو کھانا کھلانا ہے، مسجدوں میں کھجوریں رکھنی ہیں جا کے، تاکہ لوگوں کو مسجدوں میں سے کھجوریں ملیں اور وہ کھجوریں کھائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں یہ طریقہ تھا کہ خوشے کھجوروں کے درخت کے تنے سے باندھ دیا جاتے تھے، جسے ضرورت ہوتی تھی وہ کھا لیتا تھا، لے جاتا تھا۔ آج ہمارے ہاں مسجدوں سے یہ سنت ختم ہو گئی ہے، کھجوریں پیکٹس میں ہونی چاہیے، اور آپ جو آئیں لوگ، ضرورت مند آئیں، عورتیں آئیں، بچے آئیں، آدمی آئیں، وہ ان کو مناسب مقدار میں ان کو دیں تاکہ کچھ تو کھانے کے لیے ملے۔ آج تو تنخواہوں میں گزارا ہی نہیں، 50,000 والا بھی رو رہا ہے، کیونکہ وہ 25,000 اگر اس کا کرایہ ہے تو 25,000 میں وہ آٹا بھی نہیں کھلا سکتا۔ آٹا، تیل، گھی، تھوڑے سے اگر بچے ہیں 4-5 تو ٹرانسپورٹ، بچوں کی اسکولنگ، بجلی کا بل، گیس کا بل، دوائیاں، ہاسپٹلائزیشن کہاں سے کرے گا؟ لوگ تو پس گئے، لوگ تو ختم ہو گئے بیچارے، کس سے جا کے کہیں؟ ان سیاستدانوں سے جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ کیا کیا مجھے بتا دیں، کوئی صحت کا شعبہ ٹھیک کیا؟ کیا صحت کا شعبہ؟ کچھ نہیں کیا کام، نہ ایجوکیشن ٹھیک کی، ایجوکیشن کے شعبے ٹھیک نہیں کیے، پرائیویٹ اسکول اور کالج بنا دیے جہاں پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب یونیورسٹیز تک تو پرائیویٹ بنائے، مگر اسکول کالج وغیرہ پرائیویٹ نہ بنائے، بلکہ گورنمنٹ خود بنائے اپنے اسکول کالج، اور وہاں فری ایجوکیشن ہونی چاہیے FA تک لوگوں کے لیے۔ تو کون کرے گا یہ؟ ہم نہیں کرنا، ہم نہیں سوچنا، ہم نہیں مرنا، نہیں کریں گے، اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تعلیم نہیں دیں گے۔ اللہ کا پہلا حکم ہے اقرا قرآن میں کہ بھائی تعلیم دو، علم حاصل کرو۔ اگر ہم علم نہیں حاصل کریں گے، اپنی قوم کو نہیں پڑھائیں گے، تو ہم لوگوں کے غلام ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمارا ملک غلام رہے گا۔ بیرونی طاقتیں ہمارے ملک کو ختم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ یہاں آ کے اپنے مفادات حاصل کرتی ہیں، مگر وہ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، ہمارا ڈیفنس مضبوط نہ ہو۔ ہم نے جو نیوکلیر بام بنا رہی ہے یہ نہ ہو ہمارے پاس، ہم سے لے لیں، ہماری فوج آدھی ہو جائے، اور ہم پہ جب چاہیں وہ شب خون ماریں، اور ہمارے لوگوں کو مار کے چلے جائیں، اور جو چاہیں اس کا حصہ لے لیں، اس کو پاکستان کو توڑ دیں، جیسے ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا، اس پاکستان کو بھی توڑ دیں، تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور لیڈر وہی ہوگا جو کہ سچ بولنے والا ہوگا، جھوٹوں کو بالکل ووٹ نہ دیں، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ ہم جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے کہ کل ہمارا یہ کام ہو جائے گا، تو جھوٹوں کا ساتھ تو دینا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا مگر مسلمان ہیں تو ہم سچوں کا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔